جو نمائندہ اسالیب ہیں اور ان اسالیب کو اختیار کرنے والے، اجمالی طور پر ان کا ذکر چل رہا ہے۔ یعنی عناصر اسلوب میں قوت، ضعف اور ادیب کے اپنے ذاتی ذوق اور رجحان کی بنیاد پر جو اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اختلافات صرف قوت اور کمزوری کے اعتبار سے اور ادیب کے اپنے ذوق اور اس کے مزاج کے اعتبار سے ہے۔ تو یہاں پر هذا ادیب العربیہ ابن قتیبہ الدنوری، اسی طریقے سے جن کی وفات 265 ہجری میں ہوئی ہے۔ یکتب باسلوب تغلب فيه المسحة الادبیہ العلمیہ التاریخیہ۔ اصل میں مسحۃ اور مسحہ، تو مسحہ المسحۃ الادبیہ اور مسحۃ بھی کہتے ہیں طابع، چھاپ کو، نمایاں صفت، خوبی۔ یہ ایک ایسے اسلوب میں لکھتے ہیں جس میں حسین ادبی چھاپ، تاریخی علمی چھاپ پر غالب نظر آتی ہے۔ یعنی ان کا اسلوب جو خالص ادبی ہے، فن لیے ہوئے، تاریخ بھی لکھتے ہیں تو اس اسلوب میں بھی ادبیت اور فنیت غالب ہے۔ یہ کتاب ہے اخبار ابن قتیبہ، وہ آپ نمونے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا شمار بھی مصادر ادب میں ہوتا ہے جائز کی طرح۔ ان کی کتاب ہے ادب الکاتب، ادب الکاتب بہت مشہور کتاب ہے، بلکہ یہاں تک بات کہی جاتی ہے کہ جو صحیح معنوں میں ادیب بننا چاہتے ہیں، الفاظ کا انتخاب اور اس کا استعمال، بعض امور بلاغت بھی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ابن قتیبہ کی ادب الکاتب کا مطالعہ کریں۔ اس میں بڑی اچھی رہنمائی ملتی ہے زبان و بیان کے تعلق سے۔ وهذا ابو الفرج الاصبهاني المتوفى 56 و300 من الهجرة في كتابه الاغاني۔ ایسے ابو الفرج اصبہانی ہے جن کا انتقال 356 میں ہوا۔ انہوں نے اپنی جو مشہور کتاب ہے الاغانی، یکتب باسلوب سائغ سلیس کالماء السلسال، یہ ایسے رواں اور سلیس، سائغ کہتے ہیں خوشگوار، اس کو قبول کرنا آسان ہو، تو ایسے رواں خوشگوار اسلوب میں لکھتے ہیں جو جاری پانی کی طرح ہے، یعنی بڑی روانی ہے، بہاؤ ہے، زبان اٹکتی نہیں، پڑھنے والا روانی کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں کوئی غرابت نہیں، کوئی تعقید نہیں۔ یہ کتاب بھی جو ادب مرسل اسم کہتے ہیں، یعنی خود ساختہ ہے، لکھنے والا لکھتا چلا جائے، اس میں کوئی تکلف اور تصنع نہ ہو۔ جس طریقے سے آپ نے عالیہ ثانیہ کے نصاب میں جو مطالعے کی کتاب ہے اذا حبت ریح الایمان، وہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اسی انداز میں اس کا جو اسلوب سلیس و رواں وہی ہے جو ابو الفرج اصبہانی نے اپنی اس کتاب میں اختیار کیا تھا۔ تو ان کی یہ کتاب بھی بہت اہم کتاب ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مصادر کا دائرہ وسیع کے اچار سے بڑھایا ہے، تو ان لوگوں نے اغانی کو بھی مصادر ادب میں داخل کیا۔ حالانکہ متفق رائے وہی ہے، جیسا کہ ابن خلدون نے لکھا بھی ہے کہ مصادر ادب 4 ہیں: البیان والتبیین اور الکامل،
ادب الکاتب اور الامالی للقالی. تو یہ کتاب زبان و بیان کی حد تک تو ایک ٹیکسالی نمونہ ہے، لیکن اس میں بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں، شعری افکار بھی ہیں، بعض تاریخی جو بات کہی گئی ہیں جو صحیح اسلامی تاریخ سے الگ بھی ہیں، اور ہمارے یہاں جو اسلامی ذوق ہے مزاج اس سے جوڑ بھی نہیں کرتے، تو فرق کرنا مشکل ہوتا ہے. مستشرقین کو جو سب سے زیادہ زہریلا مواد ملا ہے ہماری اسلامی تاریخ کے خلاف، وہ اسی کتاب سے زیادہ انہوں نے حاصل کیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ پہلے مرحلے میں نہ ہو. اس کتاب کا مطالعہ وہ لوگ کریں جو اسلامیات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، تاکہ جب اس کا مطالعہ کریں گے تو پہچان سکیں گے کہ کیا بات صحیح ہے اور کہاں ان سے غلطی ہو رہی، کون بات ناقابل قبول ہے. تو مطالعہ کیا جائے اس کا اپنی اسلامیات میں پختگی کے بعد. ایسے حریری ہیں جن کا انتقال 516 ہجری میں ہوا، اور یہ صاحب مقامات تھے، بلکہ ان کی شہرت تو اتنی زیادہ ہے کہ کہیں بھی آپ مقامات کا نام لیں یا آپ کے سامنے مقامات کا تذکرہ کیا جائے، یعنی کوئی کہ میں نے مقامات پڑھے ہیں، تو فوراً آپ کا ذہن اس کے کہے ہوئے بغیر منتقل ہو جائے گا کہ یہ حریری کے مقامات ہوں گے. حالانکہ حریری کے ساتھ جمع ہمدانی بھی ہے اور لوگوں کے بھی اس طرح کے مقامات موجود ہیں. وَأَمْثَالُ مِمَّنْ أَلَّفُوا فِي عُقُودِ الْانْحِلَالِ وَالْانْحِطَاطِ. تو حریری ہیں یا ان جیسے وہ لوگ بھی جنہوں نے زوال اور پستی کی جو صدیاں ہیں اس میں ان لوگوں نے لکھا ہے، جیسے قاضی فاضل ہے، ولی سما ہمدانی ہے، یا اور لوگ جو آئے ان سب کے وہاں وہی انداز ہے جو حریری کا ہے. یعنی ابتکار اور جدت نہیں ہے، اور یہ تکرار ہے، اور الفاظ کی تکرار یا یہ مسجع اور ملمع سازی کیے ہوئے الفاظ اور عبارتیں ملتی ہیں. یکتبون باسالیبہم الادبیہ الصناعیہ المزخرفہ، کہ یہ لوگ اپنے مصنوعی اور ملمع سازی کیے ہوئے اسالیب بیان میں لکھتے ہیں. مزدانۃ بالملح الادبیہ، کہ ان کے مقامات میں یا ان کے اسلوب میں ادبی نکتے بھی ہیں یا چٹکلے، ملح کی جمع ملاحم، چٹکلے اردو، اور تفریح طبع، دل کو خوش کرنے والے، لطف انگیز جو نکتے ہیں یا باتیں ہیں، مثالیں ہیں، یہ سب اس میں ملتی ہیں. یا مقامات میں تو بہت سے ہنسی و تفریح کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اور تصول اور گداگری کی باتیں ملتی ہیں، لیکن بڑا فائدہ ان سے یہ ہوتا ہے کہ الفاظ سے واقفیت، یہ ایک مفہوم کی ادائیگی کے لیے کیسے کیسے جملے اور تعبیریں استعمال کی جا سکتی ہیں. تغلب فیہ بحرجۃ اللفظ، کہ ان اسالیب میں ظاہری لفظ کی چمک دمک پر روعۃ الظاہر علی رزانۃ المعنی، اور معنی کی سنجیدگی و متانت کے مقابلے میں ظاہری الفاظ کی جو رعنائی ہے وہ غالب نظر آتی ہے. یعنی معنوی پہلو دب گیا ہے اور لفظ کا جو ظاہری پہلو ہے وہ غالب آ گیا. جیسے آپ مقامات کا مطالعہ کریں تو کس طریقے سے جیبوں پر ڈالتا ہے یا اپنے کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو معنی میں کوئی جدت اور نیا پن نہیں ہوتا ہے. بحیث یتزاءل وراءها، اس طور پر یتزاءل کا فاعل معنی کہ یہ ظاہر
الفاظ کی چمک دمک کے سامنے یعنی معنی یہ کمزور پڑ جاتا ہے. تضاعل کے معنی ضعوفا کمزور پڑنا، وَيَسْمَحِلُّ اِسْمِحْلَالًا بلکہ معنوی پہلو بالکل دب کر ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مزمحل ہو گیا ہے، یہ بالکل ختم ہو گیا ہے. بڑے مورخ عبد الرحمن ابن خلدون اور خلدون دونوں ہیں، جن کا انتقال 808 میں ہوا ہے. یلتزم فی مقدمتی اسلوبا تاریخیا سہلا، یہ اپنے مقدمے میں آسان اور سرل تاریخی انداز اختیار کرتے ہیں. یناسب موضوعہ التاریخی احسن مناسبہ، کہ یہ اسلوب یعنی رواں اور سلیس انداز ان کا جو تاریخی موضوع ہے اس سے بہت ہم آہنگ، اس کے مناسب اور اس سے میل آتا ہے. یعنی تاریخ کے لیے جو اچھے سے اچھا اسلوب ہو سکتا ہے وہ ابن خلدون نے اختیار کیا ہے. اس لیے ان کی مثال دی جاتی ہے کہ جو زوال کا عہد ہے اس میں صنعت اور تکلف غالب تھا، ابن خلدون نے اس روش کو چھوڑ کر یہ نیا رخ اختیار کیا تھا. وَكَانَ قَدْ اخْتَرَعَ مِن نَفْسِهِ عَلَى اخْتِلَافِ مَا كَانَ صَائِدًا لِعَصْرِهِ، کہ انہوں نے یہ اسلوب ایجاد کیا تھا، اختیار کیا تھا بذات خود اس کے خلاف ما كَانَ صَائِدًا جو ان کے زمانے میں عام ہو گیا تھا، پھیل گیا تھا، یعنی مصنوعی اور ملمح سازی کیا ہوا انداز. اس کے خلاف انہوں نے تاریخی آسان اور عام فہم انداز کو اختیار کیا. اب اوپر جس طریقے سے نثر کے نمونوں کی طرف اشارہ کیا کہ نثر کے نمائندہ ادیب کون رہے ہیں اور انہوں نے کیا انداز اختیار کیا تھا، ایسی شاعری میں تو شاعری میں شعراء بھی ہیں کہ ان لوگوں کا بھی انداز الگ الگ اپنی پہچان اور خصوصیات کے حامل ہیں. اما النظم العربی فإن يخضع أشد ما يخضع للعناصر الوجدانية، جہاں تک عربی نظم و شاعری کا تعلق ہے، یخضع اشد ما یخضع تو یہ بہت زیادہ وجدانی عناصر کے تابع ہے، یعنی وجدان اور شعور اس سے جو چیزیں متعلق ہیں اسی کو یہ شاعری بیان کرتی ہے. وَمِنْهَا تَتَوَفَّرُ فِيهَا الْقُوَّةُ، انہی وجدانی عناصر کی وجہ سے اس کے اندر قوت یعنی قوت و تاثیر پیدا ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے. توفر کے معنی حاصل ہونا، مہیا ہونا. وَيَزْدَادُ الْجَمَالُ، اور انہی سے شاعری کے کلام میں حسن دلکشی بڑھتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے. غیر انه یخضع لاختلاف عناصر الاسلوب، اس کے ساتھ ساتھ شاعری بھی نثر کی طرح جو عناصر کا اختلاف ہے ذوق اور قوت کے اعتبار سے اس سے بھی متاثر ہوتی ہے. یعنی سب کے وہاں برابر عناصر کی نمائندگی نہیں ہے، کسی کے وہاں عاطفہ ہوتا ہے، کسی کے وہاں فکرہ ہے، کسی کے وہاں خیال ہے، تو کسی کے وہاں کچھ اور پایا جاتا ہے. وَمِنْهُ يَأْتِي إِلَيْهِ تَنَوُّعُ وَاخْتِلَافُ أَغْرَاضِهِ، عناصر میں پائے جانے والا اختلاف، اسی سے اسالیب بیان میں تنوع پیدا ہوا ہے. اور جو مختلف اغراض ہیں یعنی مضامین شعری یا اغراض شعری اس کے اندر تنوع پایا جاتا ہے. تو کوئی حماسہ کی بات کرتا ہے، کوئی رسا کی بات کرتا ہے، کوئی غزل کی بات کرتا ہے، کوئی استحقاق کی بات کرتا ہے، کوئی مدح کی بات کرتا ہے، کوئی مذمت کی بات کرتا ہے. تو یہ آپ ان کو
مضامین شعری بھی کہا جاتا ہے اور اخراج شعری بھی. فمثلا تجد شعر المتنبی یغلب علیہ الجہد الفکری والبلاغۃ العلمیہ. اب مثال کے طور پر آپ متنبی کی شاعری کا جائزہ لیں، اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی شاعری میں علمی بلاغت اور فکری کوشش غالب نظر آئے گی. یہ جو بلاغت کی خوبیاں ہیں، خاص طور سے علمی جو اصول ہیں اور افکار، یہ افکار یا فلسفے سے متعلق جو چیزیں فلسفیانہ افکار، وہ بھی یہ زیادہ پیش کرتا ہے. بشیر ابی فراس الحمدانی اور ابو فراس حمدانی کی شاعری کو دیکھیں، تغلب علیہ العاطفہ الفیاضہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی شاعری کے اندر جوش مارتا ہوا جذبہ اور حوصلہ ہے، یعنی یہ اپنے جذبات کی ترجمانی سادہ کرتے ہیں. اور روعت التعبیر، اور تعبیر کی جو لطافت اور رعنائی ہے وہ غالب ہے. تعبیر بھی بہت عمدہ اور اپنے جذبات کی ترجمانی، خاص طور سے وہ جب کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور روم میں تھے اور سیف الدولہ نے ان کو چھڑانے میں تاخیر کی تھی، اس پر جو جذبات ان کے پیدا ہوئے اس کی جو ترجمانی کی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے. اما شعر الجاہلیین من فحول الشعراء فتجد شعرهم جزل التعبیر فخم الالفاظ بسیط المعنی. یا جو جاہلی دور کے شعراء ہیں، آپ ان کے کلام کو دیکھیں. فحول الشعراء کا اصل یہ فحل کی جمع ہے. فحل کہتے ہیں نر کو، سانڈ کو، تو یہ عربی میں 43 سال ہوتی ہے، یعنی سب سے ٹکسالی ممتاز اور نمائندہ شعراء. تو آپ ان کی شاعری کو دیکھیں گے، جزل التعبیر، کہ تعبیر میں بڑی پختگی ہے. فخم الالفاظ، الفاظ کے اندر شکو ہے. بسیط المعنی، لیکن معنی کے اندر سادگی ہے، دائرہ محدود ہے. قوی الاسلوب، اور اسلوب بھی طاقتور ہے. واما شعر اسلامیین، اس کے برخلاف اسلامی دور کے جو شاعر ہیں، آپ ان کی شاعری کو دیکھیں گے. فإنه بوجه عام سهل الاسلوب، کہ عام طور پر اس عہد کے جو شعراء ہیں، یعنی اسلامی اول اور پھر بنو امیہ کا عہد، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر اس عہد کی شاعری کا انداز آسان، سہل اور عام فہم ہے. رایت تعبیر میں عمدگی اور بہتری ہے. جمیل العبارہ، اور عبارت کے اندر دلکشی اور دل آویزی پائی جاتی ہے. جیسے کہ یہ محمد جمیل بن معمر ہے یا خود ثابت کی شاعری ہے، یا بعد میں ایسے فرستک وغیرہ ہیں، اور جو غزل کے شعراء ہیں قیس وغیرہ، تو آپ ان کی شاعری کو پڑھیں.